بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے رمضان کی آمد پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ کیا تھا کہ رمضان کی آمد پر نبی علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اور اس مہینے میں ہم نے کیا کرنے ہیں؟ روزے رکھنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازے، یہ بھی کتنی اچھی بات ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی شیطان ہمیں غلط کام کی طرف نہیں بہکاتے، اور اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور حضرت حسیمہ سے مروی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور ایک حج دوسرے حج تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ آگے سمجھ؟ اور جب رمضان آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس مہینے کو خوش آمدید ہے، یعنی اس مہینے کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، یعنی اس کا ہم استقبال کرتے ہیں، جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، یعنی رمضان ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا اچھا فائدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس طرح ملتا ہے جس طرح ہم نے کسی جہاد میں خرچ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھیں اور تراویح کا قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان کے مہینے میں ہم نے رمضان کے روزے رکھے، پھر رات کو تراویح بھی پڑھی، تو ہمارے سارے گناہ کیا ہوں جائیں گے؟ معاف ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، جو نیکی بھی کرتا ہے اس سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، البتہ روزے کا بدلہ تو میں خود عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یعنی ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا اس طرح بڑھا کر دے دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری لیے ہے۔ یہ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو محض میری لیے چھوڑاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا قیامت کے دن۔ جس طرح ہم پورا دن روزہ میں رہ کر جب افطار کے وقت ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بھی ہم کھائیں گے پیئیں گے اور کسی چیز کا نہیں احساس ہوتا، افطار کے وقت یہ ہوتا ہے ہمیں بس کچھ کھانے کے لیے مل جائے، اچھا سا مل جائے، کھجوریں مل جائیں۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی وہ بندہ اس کو کچھ نہیں ملے جب ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پھر اس کو روزی کی خوشی اجر دیں گے تو اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا۔ آگے بات کی سمجھ؟